اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کسی کا خون بھی رائیگاں نہیں جاتا ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے لیے قانون بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، دیت اور خون بہا کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم سبيلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور مومن کو قتل کر دے مگر غلطی کی بنا پر، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اسے چاہیے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، اور مقتول کی دیت یعنی خون بہا بھی اس کے خاندان والوں کو ادا کرے، مگر یہ کہ مقتول کے خاندان والے خون بہا معاف کر دیں۔ اور اگر مقتول مومن ہے اور ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے تو اس کا جرمانہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر مقتول ایسے خاندان سے ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے تو اس کی دیت اس کے اہل خاندان کو ادا کرے، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرے، مگر یہ کہ اسے صدقہ کر دے۔ پس جب کوئی قاتل آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے اور نہ ہی غلام خریدنے کے لیے رقم اس کے پاس ہو تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک قسم کی چھوٹ اور توبہ ہے، اور خداوند عالم دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں اس کے اہم نکات کو جان لیتے ہیں۔ عیاش ابن ابی ربیعہ نامی ایک مسلمان جو کئی سالوں تک مکے میں حارث نامی ایک شخص کے ہاتھوں اذیتیں جھیلتا رہا، جب مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ایک دن اس نے حارث کو مدینے میں دیکھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے اسے ایک تکلیف پہنچانے والا کافر سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دیت ادا کرنے کے مندرجہ ذیل فائدے ہیں۔ الف، مقتول کے وارثوں کے زخموں کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے۔ ب، لوگوں کی لاپرواہی کو روکتی ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ غلطی سے کیے ہوئے قتل کی کوئی سزا نہیں ہے۔ جیم، لوگوں کی جان کا احترام اور معاشرتی امن و سکون کی حفاظت ہوتی ہے۔ دال، قتل کی وجہ سے پیدا ہونے والے اقتصادی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مقتول کے وارث اسلام کے دشمن ہوں تو دیت انہیں نہیں ملے گی تاکہ دین کے دشمنوں کی مالی بنیادیں مضبوط و مستحکم نہ ہونے پائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے
کہ اسلام نے کافر خاندان سے مقتول مومن کا تعلق بھی ختم کر رکھا ہے، لہذا اس کی تلافی اور بھرپائی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، غلام کو آزاد کرنا خدا کے حق کو ادا کرنا ہے اور دیت کا ادا کرنا مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 530۔ ایک دیت اور کامل خون بہا ایک معمولی شخص کی متوسط آمدنی کے مطابق ہے، جو کہ 1000 مثقال سونا یا 100 اونٹ یا 200 گائے ہیں۔ تفسیر المیزان۔ آیت میں دیت کی مقدار بیان نہیں ہوئی تاکہ قرآن پاک اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مفسرین اہل بیت علیہم السلام کی ضرورت کا زیادہ احساس ہو سکے۔ مسلمان مقتول کے گھر والوں کو دی جانے والی دیت پہلے ایک غلام کا آزاد کرنا بیان ہوئی، پھر خون بہا کا ذکر ہوا۔ تحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیہ، لیکن کافر کے گھر والوں کے لیے پہلے خون بہا اور پھر غلام آزاد کرنے کا ذکر ہوا ہے۔ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم مقتول کے رشتہ داروں کی نظریں مادی مسائل کی طرف زیادہ ہوتی ہیں، یا یہ کہ دیت کی ادائیگی عہد و پیمان کی حفاظت اور بقا کے لیے مؤثر ہے۔ ناظرین، آئیے آیہ کریمہ کے پیغام کو بھی جان لیا جائے۔ 1. کسی کو بے جرم و خطا قتل کرنا حرام ہے۔ 2. قتل اور ایمان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ 3. مومن سے خطا ہو سکتی ہے، لہذا اسے خبردار رہنا چاہیے۔ 4. مسلمان کی جان کا احترام اس حد تک ہے کہ اس کے قتل خطا کو بھی آسانی کے ساتھ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ 5. خطا اور غلطی ذمہ داری کے رفع ہونے یعنی معاف ہونے یا سزا میں چھوٹ کا ایک معیار ہے۔ 6. ایک مومن کے موت کی بھرپائی یوں کی جا سکتی ہے کہ اس کے بدلے میں ایک مومن کو آزاد کرایا جائے۔ 7. آزادی ایک طرح کی زندگی ہے۔ جب ایک شخص کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے تو اس کی تلافی اور بھرپائی میں ایک انسان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ 8. غلاموں کی آزادی کو اسلام کے منصوبوں میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ 9. دیت کی ادائیگی کے لیے مقتول کے خاندان کی طرف سے کسی درخواست کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ قاتل کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ 10. ہر کسی کو دیت نہیں دینی چاہیے، صرف مقتول کے گھر والوں کو دینی چاہیے تاکہ حق صرف حقدار تک پہنچے۔ 11. مقتول کے گھر والے خون بہا کے مالک ہو جائیں گے۔ 12. خطا کار کے لیے دیت کا معین کرنا اسلامی نظام اور قانون میں جرمانے کے وجود کا راز ہے۔ 13. پریشانی والے حالات میں بھی الفت و محبت اور رحم کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ خطا کار کو معاف کر دینا ایک پسندیدہ صدقہ ہے۔ 14. معاہدے کی پابندی اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ بعض اوقات مومن کے برابر کافر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جو کافر معاہدے میں شامل ہے، خون بہا اسے ادا کرنا ہوگا۔ 15. جرمانوں کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا ایک پہلو مومن افراد کے فائدے میں ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور دوسری طرف سے کفار معاشرے کی تقویت نہ ہو، لہذا دیت اور خون بہا کو دشمن حربی کے حوالے کرنا ممنوع ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ وَعْدٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ 16. غلام کے آزاد کرنے میں اس کے ایمان کی شرط ایک طرح کی ترغیب اور شوق دلانا ہے کہ غلام زیادہ سے زیادہ اسلام کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں۔ 17. اسلام اور اس کے قوانین میں کسی جگہ بھی راستے بند نہیں ہیں، بلکہ ہر چیز کا راہ حل موجود ہے۔ اسلامی احکام کی چھٹی نہیں ہوتی، لیکن ان میں چھوٹ
ضرور پائی جاتی ہے۔ 18 اسلام میں جرمانے کا حکم انسان کی جسمانی اور مالی طاقت کے مطابق ہے۔ 19 لگاتار 2 ماہ کے روزوں کا حکم روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے۔ 20 اسلام کی نگاہ انسان کے ایمانی پہلو پر ہے۔ غلام کا آزاد کرنا اور دیت کا ادا کرنا دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، جبکہ روزہ ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور اسی کے ذریعے انسان اپنے دینی اور اخلاقی ضمیر کو جرمانہ کرتا ہے۔ 21 مومن کی جان بہت قیمتی ہے، اس لیے کفارے ایک طرح کی تخفیف اور خدا تعالی کی طرف سے چھوٹ ہے۔ 22 قتل غیر عمدی بھی انسان کو خدا تعالی سے دور کر دیتا ہے۔ دیت کا دینا یا غلام کا آزاد کرنا قاتل کو الطاف الہی کی طرف واپس لانا ہے۔ 23 الہی قوانین علم و حکمت کی بنیاد پر ہیں، جن میں سارے پہلو پر نگاہ رکھا جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔